بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں زین العابدین. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جہان سیاست. آج کے پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے امریکہ ایران کے درمیان کیا ہونے والا ہے اور عرب ممالک اس پر کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. پاکستان کیا کرے گا، ان سب کا ایک جائزہ لیں گے. اور جو ہنگامہ آرائی ہوئی ایران میں، کیا وہ اس پر قابو پایا جا چکا ہے اور جو مقصد تھا وہ ناکام رہا، اس پہ بات کریں گے. اور پھر جو چائنا نے J-10C طیاروں کی پہلی کارکردگی جو پیش کی ہے کہ وہ کامیاب رہی جنگی طور پہ اور کوئی نقصان نہیں ہوا ان طیاروں کو، تو اتنے عرصے کے بعد اس کا اظہار کرنا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا جائزہ لیں گے. پھر کشمیر کی ایک شکستگاہ وادی ہے، اس پہ ایک تنازع چین اور انڈیا کے درمیان آیا ہے. اب کیا دونوں ملکوں کی فوجیں پھر آمنے سامنے ہوں گی، اس پہ بات کریں گے. اور پھر بات کریں گے وینزویلا کے تیل کی پہلی کھیپ امریکہ نے فروخت کر دی اور مزید کریں گے. اور پھر گرین لینڈ کے متعلق کہا ہے کہ وہ تو ہر حال میں امریکہ اس کو لے گا. یہ ہے ٹرمپ صاحب کے. اور بھی کچھ موضوعات ہیں، اس سے بات کریں گے. مرزا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام زین صاحب. دیکھیے، یہ جو بڑا سیریس معاملہ ہے کہ وینزویلا کے بعد میں، جی وینزویلا تو ایک چھوٹا سا ملک تھا، ان کے بیک یارڈ میں ہے، وہ سمجھتے ہیں کیونکہ یہ چین نے اس پہ بہت کام کیا، روس نے بھی اس پہ بہت کام کیا. جی لیکن وہ سارے چھوٹے ملک ہیں جن کی اب کوئی جو فوجی طاقت ہے وہ کسی 5,000 ہے، کسی کی 10,000 ہے، کسی کی 8,000 ہے. یہ اس سے زیادہ اس کی فوجی طاقت نہیں ہے. کہاں امریکہ دیو ہیکل اور کہاں پہ یہ بیچارے غریب ممالک. تو آپ نے پچھلے پروگرام میں ہم نے بتا دیا تھا کہ امریکہ نے یہ 1954 سے یہ شروع ہوا ہے. جی 1954 سے لے کر اب تک جو ہے 8 ملکوں پر اس نے قبضہ کیا. تو اس میں سب نام ہم نے نام بتا دیے تھے. جی تو اب اگر دیکھیں تو وینزویلا پر اب یہ جو بڑا واقعہ کرنے جا رہا ہے وہ ایران کا معاملہ کرنے جا رہا ہے. ایران کا معاملہ بڑا سنگین ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیونکہ یہ جو جب بھی کبھی جو نیتن جا کے ملتا ہے ٹرمپ سے، اس کے بعد میں اس کو چارج کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں کیا سوری دیتا ہے یا کیا اس کو دھمکاتا ہے یا کیا اس کو بہکاتا ہے. تو وہ اس کے بعد میں وہ پھر اس کی مشین کی طرح سے کہ جو چابی والی مشین جو ہوتی ہے، جو کھلونا ہوتا ہے، اس کی طرح سے یہ پھر حرکت پہ شروع کر دیتا ہے جو کچھ فیڈ کیا گیا، جو فیڈ کیا گیا تھا. تو اب فیڈ ان کا مقصد صرف ایران کو کرنا ہے، کیونکہ ایران ایک بہت طاقتور ملک ہے. اور ایرانی کی جو معاملات ہیں وہ کافی سمجھ میں ان کو نہیں آتے ہیں. اور وہ دنیا میں جو جتنے بھی ملک ہیں، اکیلا ملک جو ہے ایک ایران ہے جو کہ عجمی ملک ہے، اور ایک جو ہے شیعہ ملک ہے. تو پورے علاقے کے اندر جیسے عراق میں بھی بہت بڑی آبادی شیعوں کی ہے، پاکستان میں بھی بہت بڑی آبادی ہے، اس طرح سے دوسرے ملکوں بھی ہے، لیکن وہ خالص سنیوں کی آبادی وہاں کم ہے. تو وہ ایک پورے علاقے کے اندر اگرچہ وہ اکیلا ملک ہے، لیکن سارے ملک جو ہیں اس سے خوفزدہ بھی ہیں اور اس سے ڈرتے بھی ہیں اور اس سے نبھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اکیلا اب کھڑا رہتا ہے. لیکن میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ایران کو ایک تو ایٹمی طاقت نہیں بننے دیں گے. جی اب بیسیکلی جو صورتحال ہمیں نظر آتی ہے اس میں تو اگر وہ یورینیم کی افزودگی وہ اتنی بڑی تعداد میں کر رہے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ اب کیا تو یہ خبر جھوٹی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک زمانے میں جو آج سے 6 مہینے 8 مہینے پہلے یہ کہتے تھے کہ اس نے جو ہے 80% افزودہ کر لیا. جی تو پھر 92 بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے بھائی؟ وہ چلتے رہیں گے سینٹریفیوج اور وہ بلتا جائے گا. تو میری سمجھ میں نہیں آتا. اب مسئلہ یہ تھا کہ اس نے پھر معاہدہ بھی اس سے کیا تھا سوویت یونین سے کہ صاحب ہمیں ایٹمی جو ہے چھوٹے ہتھیار بنانے کی آپ ہمیں کیسے سکھائیں. تو انہوں نے ٹیکنالوجی بھی ان کو دی ہے. اور روسیوں کو یہ ڈر تھا کہ ہم پاکستان کہیں نہ دے دیں. تو ہم نے کہا بھائی ہم تو یہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے ایک دفعہ کر کے دیکھ لیا، لیبیا کے ساتھ میں کیا تھا، تو ہم نے لیبیا نے الٹا ہمارے پر الزام لگا دیا. تو ہم یہ کام نہیں کریں گے کسی بھی ملک کے ساتھ میں. تو خیر میں یہ آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب وہ اس نے جو ٹرمپ نے کہا ہے کہ صاحب ہم حملہ کریں گے ان کے اوپر. تو اب حملہ کرنے کی بات یہ ہے کہ جو آثار ہیں زین صاحب وہ تو کافی سنگین ہیں. جی کہ ایک تو یہ ہو رہی ہے کہ وہ انہوں نے سینٹ کام کے کمانڈر سے لیا، تو انہوں نے 3 آپشن دیے کہ صاحب ہم ان کی بجلی بند کر سکتے ہیں، ان کی جو سپلائی بند کر سکتے ہیں، ان کو سائبر اٹیک کر سکتے ہیں. اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ زمین پہ کیسے آئیں گے؟ فضائی حملہ کر سکتے ہیں، زمین پہ آنے کے لیے پھر ان کو بہت فوج چاہیے. وہ ان کے پاس ہے نہیں. وہ اگر ہے بھی تو پھر وہ مار کھائیں گے. کیونکہ ایرانی ایک مشکل قوم ہے، ایرانی ایک بہادر قوم ہے جو عراق سے جب 8 سال تک لڑی ہے. وہ بھی تو امریکہ نے بھٹا تھا نا. جی امریکہ نے چارج کیا تھا ان کو. تو اب اس وقت وہ امریکہ کے ساتھ تھے صدام صاحب، پھر امریکہ سے بہکے تو پھر وہ یہ حال ہوا. لیکن وہ بیچارے نے کوشش یہ کی تھی کہ ہم جب یہ ہم نے کویت پہ حملہ کیا تھا تو ان سے پرمیشن لی تھی
ایرانی سفیر سے، انہوں نے کرنے دیا، پھر بعد میں الٹا ان پہ حملہ کر دیا. تو وہ امریکی سفیر سے. ہاں تو ہمیں ڈر یہ لگتا ہے کہ جیسا کہ انہوں نے روس کے ساتھ کیا، روس کے ساتھ کیا ڈرامہ کیا، اس کو یقین دلاتے رہے کہ صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن وہ اصل میں تو وہ برطانیہ سے کام لیتے رہے، اور پھر بعد میں آ کر میں اپنا منظر نامہ دکھا دیا. جی جو وینزویلا پہ حملہ کیا ہے تو ان کے 2 جہاز پکڑ لیے بھائی، دیکھو نا کیریبین سی میں. جی وہ جہاز. اور پھر افسوس کی بات یہ کیا کوئی رد عمل نہیں ہے روس کا. رد عمل بالکل نہیں ہے. ان کو ایک آبدوز بھیج دیے بھائی، آبدوز بھیجنے سے کیا فائدہ ہے، کچھ کر کے دکھاؤ بھائی. جیسے انہوں نے قبضہ کیا آپ بھی پکڑیں. نہیں کر سکتے وہ. اچھا تو بات یہ کہ ایک تو بات یہ جو ہم نے بات بتائی تھی، یہ بار بار کر رہے ہیں لیکن کوئی اپریشیٹ اس کو نہیں کرتا. نہ ہمارے کالم نگار ہیں، نہ کوئی ہمارے اسٹڈیز ہیں. بھائی ہم یہ کتنے دیر سے کہہ رہے ہیں، 2018 سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو پالیسی بنائی ہے اس کے اندر وہ چار انہوں نے اسٹیج رکھے ہیں. پہلے اسٹیج میں وہ یورپین یونین سے نکالا تھا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں وہ 2012 سے کہہ رہے ہیں جی کہ یورپین یونین سے نکالیں گے. پھر وہ نکالا، پھر ان کا کہ یہ جو ایشین افریقن ممالک ہیں ان کو بھیجیں گے، ماس مائگریشن ہوگی، پھر ماس جو ہے وہ انفلیشن ہوگا، اور پھر ایک جنگ ہوگی، جس کی جنگ کی تیاری وہ کر رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کو گریٹ بنائیں گے. تو امریکہ کو گریٹ بنانے کا کام شروع کر دیا. وینزویلا پہ جب قبضہ کیا تو کسی نے کچھ نہیں کیا. اب ایران پہ حملہ کر رہے ہیں، کوئی بھی نہیں بول رہا. وہ تھوڑی بہت مدد تو جاری ہے، لیکن اب ظاہر ہے کہ ایرانی کے پر کیسے کریں گے ہم. کوئی بھی ملک یہ نہیں چاہتا کہ امریکہ سے پھٹ ڈالے اور اپنے آپ کو مروائے. جو کہ ایرانی خود لڑے ہیں، ان کو وہ دے رہے ہیں، اسلحہ بھی دے رہے ہیں، جی ان کو ٹیکنالوجی بھی دے رہے ہیں. لیکن اب دیکھنا پڑے گا کہ ٹیکنالوجی وہ کیسے استعمال کریں گے. ایک بات ضرور حیرت انگیز ہے، وہ یہ ہے کہ جو ان کے اس پہ کام کر رہے ہیں، جو فردوں میں روسی کام کر رہے ہیں جو ایکسپرٹ، جی وہ اپنی جگہ سے نہیں لیں. وہ اور مزید ان کے سامان آیا. جی چین سے بھی آیا، روس سے بھی آیا. جی مسلسل جہاز اتر رہے ہیں، ان کے 4 5 جہاز اتر چکے ہیں. تو اب دیکھیے جو سمبولک یہ ہے کہ انہوں نے ایک تو یہ معاہدہ ان سے بات کی، اپنے سینٹ کام کے کمانڈر سے بات کی. دوسرے انہوں نے یہ کیا کہ وہاں سے جو اسٹڈی کی جو ایک بیڑا ہے ان کا ہے، جو کہ چین میں رکھا تھا، اس کو موو کر دیا. اسٹڈی کا مطلب یہ کہ ایٹمی اسلحہ سے مزین ہے، وہ آراستہ ہے وہ. جی تو وہ اگر موو کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ حملہ کریں گے. تیسرا جو بات یہ ہے وہ انہوں نے کی ہے کہ وہ اپنے جو فوجیں ہیں، جیسے 8 ملکوں کے اندر ان کے اڈے ہیں، صرف گلف کے اندر. جی اور دوسرے ملکوں میں بھی ہیں. ترکی سے لے لیں، ترکی ہے، اردن ہے، کویت ہے، سعودی عرب ہے، عراق ہے، قطر ہے، عمان ہے، یو اے ہے. عمان شاید نہیں ہے، عمان میں بھی ہے. نہیں عمان نہیں ہے. سعودی عرب، قطر، بحرین ہے. عمان میں نہیں. بحرین جی بحرین میں ہے، عمان میں نہیں ہے. تو اس میں یہ جو انہوں نے یہ ان ممالک سے اپنے جو فوجی اڈے ہیں، جو بڑا فوجی اڈا ہے وہ تو قطر میں ہے. وہ تو سینٹ کام کا سب سے بڑا اڈا ہے آفٹر امریکہ. جی وہ وہاں سے اپنے ہٹا رہے ہیں. اور ہمارے یہاں پہ بھی جو نوٹم جو ہوتا ہے، جو ہمارے نوٹس جاری کرتے ہیں کہ بھائی اس علاقے میں فضا میں نہیں جانا آپ کو، تو وہ بھی ہمارے ملک میں جا کے 2 دن تک ہمیں اس کو روکنا ہے. جی تو 2 دن تک تو نہیں حملہ ہو رہا ہے. مطلب اگر یہ ہونا ہے تو اگلے 2-4 دن میں ہوگا. تو اب وہ اب تیسری جو چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر انہوں نے جرمن ایئر لائن نے پروازیں بند کرنے کا فیصلہ کر لیا، وہ تو الگ کیا ہوا. لیکن اب یہ ایران نے بھی فضائی حدود اپنی بند کر دی. ہاں نہیں، ایران نے بھی کر دی. اسپین ہے، پولینڈ ہے، اٹلی نے اپنے شہریوں کو ایران سے نکالنے کا فیصلہ کیا. انڈیا نے تک نے نکال لیا. اور پولینڈ کے جو لوگ ہیں وہ بھی نکال رہے ہیں. تو اس سے لوگ بتا رہا ہے کہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ حملہ کرے گا. اب لیکن ایک جو بات جو اچھی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جیسے آپ نے کہا، یہ بھی ایک دفعہ پہلے کہتے ہیں، اسے ڈیولپمنٹ کو بعد میں کرتے ہیں. جی کہ ایران کے آسمان پر اس وقت بہت ہلچل مچی ہوئی ہے. کارگو طیارے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. اور چند گھنٹوں میں پہلے ایک اور روسی جو جہاز جو ہے نے 5ویں لینڈنگ کی ہے. یہ پروازیں ماسکو اور تہران کے درمیان 48 فوجی اور اسٹریٹجک تعاون کی خبر دے رہی ہے. تو ایک بڑے پیمانے پر گلوبل ساؤتھ ری الائنمنٹ ہو رہا ہے. لیکن اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اگر یہ کام کر لے گا ٹرمپ تو کون اس سے جا کر ٹکر لے گا. اور ہر ایک آدمی ڈر رہا ہے. چین ہے تو وہ ڈر رہا ہے. چین تو اس نے فیصلہ کیا ہوا کہ 2030 تک ہم نکلیں گے نہیں باہر. وہ ٹریڈ کا بھی ایک وہ استعمال کر رہے ہیں نا، وہ لیوریج ہے ان کے پاس. ان کے بعد وہ جیسے جو اس سے دھکا لگا نا وینزویلا سے، تو وہ تیل دیتا تھا یہ. جی اور وہاں پر سب دورہ بھی کر چکا ہے شپنگ. پھر ٹیرف کے وہ اضافے کی سب کو دھمکی دیتے ہیں نا، تو اس وجہ سے بھی ملک خاموش ہو جاتے ہیں. پھر
بھائی وہ تو اب ہو تو جائے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا بھائی. اچھا خیر اس میں اچھا اب جو ان کا قطر میں، جیسے میں نے کہا کہ قطر میں ان کا سب سے بڑا اڈا اس کو خالی کر رہے ہیں. پھر جو ان کا جو بڑا جو ہے ایک بحرین میں ان کا ہے جو ان کے، ہاں ہم بھی اس میں شامل ہیں جی وہ فریڈ ہے ان کا، وہ جو سارے جو اس کی حفاظت کرتا ہے اس کی بحر احمر کی اور عربین سی کی، تو وہ اور پھر انڈین اوشن تک جو اس کی استعمالتے ہیں، وہاں پہ اس کا اڈا ہے. پھر جو یو اے میں ایک بڑا اڈا ہے ان کا، میں بحریہ کا، یہ تو فضائی اڈے ہیں. جی پھر سعودی عرب میں جو ریاض سے کچھ 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں پر میں خرج ہے اس کا نام، اس شہر کا نام، میں وہاں گیا ہوں. جی وہ خرج میں بھی ان کا اڈا ہے، وہاں سے بھی ہٹا رہے ہیں لوگ باغ. اور سب ملکوں نے کہا کہ ہم اپنے اس نہیں استعمال کرنے دیں گے. اور قطر تو اس میں خاموش ہے، لیکن ایران نے ان کو متنبع کر دیا ہے کہ اگر آپ نے کیا تو ہم آپ پر حملہ کریں گے، اور ترکی کو بتا دیا ہوگا. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ سارے اڈے اگر خالی ہو جائیں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو بچے گا نا. یہ عراق کا بچے گا، عراق کا بہت بڑا اڈا ہے. جی عراق میں بھی بہت بڑا اڈا ہے ان کا، تو وہاں سے یہ کچھ زمینی موومنٹ کر سکتے ہیں، یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ چین کو کچھ چاروں طرف سے وہ لوگ گھیر رہے ہیں. عراق کا اڈا تو پہلے تباہ کریں گے وہ، کیسے؟ ایرانی جواب میں اگر انہوں نے حملہ کیا. نہیں تو ایران میں تو پہلے بھی ہم نے حملہ کیا تھا، تو وہاں کوئی تھا ہی نہیں وہاں پر. وہ انفلوئنس تو ہے نا وہاں پہ ان کا، تو وہ اس کا استعمال ہوگا. وہ اگر خالی بلڈنگوں کو مارنا ہے تو کیا فائدہ؟ وہ اس کے جو سینسیٹیو مووی ہیں وہ نکال رہے ہیں وہ. اور اگر وہ خالی کر گئے تو پھر امریکہ نے چھوڑ دیا پھر عراق. پہلے بھی جو ایران نے حملہ کیا تھا نا عراق پر، جی تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا. وہ عراقی میں ان کی بلڈنگوں کو توڑ پھوڑ دیا، اور کیا ہوا؟ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن ایک بات میں امریکہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہ کام مت کرو کہ ایران کا جو نظام ہے وہ کافی سخت ہے، اور یہ دشمنی جو ہوگی وہ آپ کی بہت زیادہ ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے آپ کو جب یہ آپ کے یہاں انقلاب آیا تھا، ایران میں جب انقلاب آیا تھا تو آپ نے وہاں پر حملہ کیا تھا امریکہ نے. یہ اس کا زمانہ تھا جو 70s میں جو کیا تھا. ریگن تھے اس وقت؟ نہیں ریگن نہیں تھا، وہ دوسرا تھا، جیمی کارٹر تھا. جی وہ ان کے جہاز جو تھے وہ سمندر جب آئے آواز کی طرف سے، اپنے عراق کی طرف سے آئے تو وہ راستہ ہی بھول گئے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ علامہ صاحب نے، یہ جو ہمارے آیت اللہ صاحب نے، سب ایرانیوں سے کہا تھا کہ سورہ شمس پڑھیں. تو میں یہ کہتا ہوں جو ان کی روحانی طاقت ہے اس سے آپ ڈریں. میں ٹرمپ صاحب سے کہتا ہوں کہ یہ بات مقبول ہے کہ اگر آپ اول تو آپ جیت نہیں سکیں گے، اگر جیت بھی گئے تو یہ آپ کا بہت تعاقب کرے گا. آپ کی جو جان ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آیت اللہ خامنہ کی جان میں موجود ہے. اگر ان کو کچھ ہوا تو آپ کو بھی کچھ ہو جائے گا. جی روحانی طور پہ بھی ہو جائے گا اور ویسے بھی ہو جائے گا. تو اور ویسے بھی جو پوری جو ایران کی جو سسٹم ہے، اس سسٹم میں پھر آپ کی کوئی جگہ آپ کی امریکہ میں محفوظ نہیں ہوگی، جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو بات انہوں نے آیت اللہ خامنہ صاحب نے کی ہے، وہ بات آپ ضرور یاد میں رکھیں کہ فرعون کا آخر میں انجام پھر وہی فرعون والا ہی ہوتا ہے. جی ہر فرعون رہا موسیٰ. جی تو موسیٰ کی جو اللہ کے نے جو سسٹم بنایا ہے وہ یہی بنایا ہے کہ جو بھی فرعون بن جاتا ہے دنیا کے اندر قتل و غارت کر رہا ہے. دیکھیں نا آپ اگر آپ دیکھیں تو ہزاروں تو بچے مار دیے ہیں غزہ کے اندر، بچوں کو اور عورتوں کو نشانہ بنا رہا ہے. ان بچوں کے مرنے پہ ٹرمپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے. اور وہاں مظاہرین جو قتل و غارت گیری کر رہے تھے، لیکن یہ بات بھی ہے تو یہ سب یو اے نے مانا ہے، عمان نے بھی مانا ہے، سعودی عرب نے بھی مانا ہے. سعودی عرب نے یقین دلایا کہ ہم اپنی سرحد میں استعمال نہیں ہوتے. اچھا یہ تینوں ملک تو لابنگ کر رہے ہیں، امریکہ کو کنونس کر رہے ہیں. امریکہ ایران کی حمایت میں لابنگ کر رہے ہیں کہ بھائی خطے میں اگر گڑبڑ ہوئی زین صاحب، جی خدا نہ خواستہ اگر کوئی بڑا واقعہ ہو گیا، ایٹم بم کو استعمال ہو گیا، تو آپ کیسے بچیں گے؟ ہوا کا رخ تو ادھر بھی آئے گا. اور شمالی کوریا کے والے صدر نے کہا کہ پہلے جب آپ نے ایٹم بم استعمال کیا تھا امریکہ وہ کہہ رہا ہے تو اس وقت کسی اور کے پاس نہیں تھا. ہاں دیکھیے ویسا بات یہ ہے کہ یہ تو پاگل ہو رہا نا. وہ اب بھی تو اس وقت جو اگر وہ لیکن اس نے خود بھی اعتراف کیا کہ میں نے سنا ہے کہ وہاں پر مزاروں کو کنٹرول کر لیا گیا ہے. یہ جو سینٹ کام نے بریفنگ دی نا، یہ پتہ لگا ہے کہ وہ ان کو پھانسی بھی نہیں چڑھا رہے ہیں. تو یہ مطلب اس سے تھوڑا سا معلوم ہوتا ہے کہ وہ چینج آیا ہے. یہ اگر چینج آیا تو دھوکہ دے رہا ہے وہ یہ تو دھوکہ دیتے ہیں. اور پھر سینٹ کام والوں نے بریفنگ بھی دی ہوگی نا کہ بھائی اگر آپ کریں گے تو اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کے لیے تیار رہیے. ہاں تو میں نے آخری بات کہہ دی کہ یہ جو ہمارے ذہن میں ہے کہ یہ جو آپ کے آیت اللہ صاحب کے معاملہ ایسا ہوگا کہ جیسے کہ آپ نے اپنے آپ کو مار لیا. جی وہ نہیں کریں آپ.
ہم آپ کو مزید مشورہ دیں گے کہ بہت زیادہ اس کو نہیں پھیلائیں. اور جیسا انہوں نے کہا کہ آپ کا ملک تباہ ہو جائے گا آپ جیسے فرعون کی طرح سے, تو یہ بالکل عین ممکن ہے کہ وہ بہت زیادہ ایک گہرے آدمی ہیں اور ان کے روحانی طاقت بہت زیادہ ہے اور روحانی پیشوا بھی ہیں وہ. تو آپ ایسا نہیں کریں کہ جو بات غلط ہو وہ آپ اس کو مت چھیڑیں. ایران کو کیوں چھیڑتے ہو یہ اسرائیلی کہنے پر؟ جو بات ہوتی ہے وہ کریں, ہم مذاکرہ تیار تھے, مذاکرہ کر لو ان کے ساتھ میں, ختم کرو بات کو. اب تو الفاظوں کا چناؤ بھی ذرا سخت ہو رہا ہے. وہ جھوٹا کہہ رہے ہیں ان کے صدر کو, ایرانی صدر کو وہ جھوٹا کہہ رہے ہیں. نہیں دیکھیے وہ جھوٹا اس لیے کہہ رہے ہوں گے کہ صاحب آپ ایٹم ہم نہیں بنا رہے ہیں بلکہ بنا رہے ہو. تو یہ لیکن کہاں بنا رہے ہو؟ اب تک ہوتا تو آپ استعمال کر لیتے. نہیں وہ اپنے دفاع کے لیے تو اپنی تیاری تو کریں گے نا. نہیں ابھی تو کچھ نہیں کی بیچاروں نے, تو ابھی تک تو انہوں نے نہیں اس کا انکار کیا, اظہار نہیں کیا انہوں نے. لیکن ویسے تو وہ تیاری کریں نا ان کے میزائل, اور وہ میزائل میں تو کافی آگے ہیں. وہ میزائل میں تو آگے ہیں, ان کو یہی ڈر ہے کہ میزائل ماریں گے اسرائیل کے اوپر, اسرائیل پہ تو ماریں گے. اچھا انہوں نے پہلا جملہ انہوں نے اسرائیل کے لیے دیا ہے کہ اسرائیل کو بھی نہیں چھوڑیں گے ہم. ہاں ٹھیک ہے, وہ کام وہ تو ہمارا اسٹائل بھی تھا نا کہ جب ہم پر حملہ ہونے لگا تھا کوٹا پر, تو ہم نے کہا اسرائیل کو ہم تباہ کر دیں گے, ہم جو بھی ہوگا ہم خود کچھ دماغ ہوائی جہاز بھیجیں گے. اس زمانے تو پھر مزید بات کریں گے, اور پھر اب جو پاکستان نیا موقف پیش کیا ہے وہ بھی کھلا بالکل پیش کیا ہے, اس سے بات کریں گے لیکن بریک کے بعد. ناظرین مقصدہ وقفہ ہے, وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب پاکستان نے اس دفعہ بھی بڑا کلیئر موقف پیش کیا ہے. بات یہ ہے کہ ہم یہ بات نہیں دیکھنا, ایک بات آپ کوئی آدمی ہمیں کہے, عجیب بات یہ کہے, جی ایران تو ہمارا پڑوسی ہے. دیکھیے یمن میں بھی ہم نے کہا تھا کہ ہم یمن میں نہیں جائیں گے, جی, اور یو اے نے دکھی بھی ناراضگی مول لی اور سعودی عرب کی ناراضگی مول لی. ایران پہ تو ہم کیسے کریں گے؟ ہم یمن پہ راضی تھے جس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں تھا, کوئی ہمارے زمین تعلق نہیں تھا, اور یمن کا کوئی پرستان حال نہیں تھا. صرف اس بات پر کہ وہ مسلمان ہیں ہم نہیں کریں گے, ہم مسلمانوں کو نہیں ماریں گے, ہم غریب ہیں کچھ بھی ہو, ہم مسلمانوں کو نہیں ماریں گے یمن میں. تو اور وہ بھی نہیں تھا کہ وہ سرزمین جو ہے وہ بڑی مقدس ہے, جیسے سعودی عرب ہے, وہاں کی بات نہیں تھی. وہ تو ایک الگ سے زمین ہے, وہ مقدس ہے, وہ بھی بہت زیادہ وہاں پر وہ بڑے اہم لوگ گزرے ہیں. جی, لیکن پھر بھی ہم نے وہاں اس میں پاکستان نے کہا کہ ہماری فوج مسلمانوں کو مارنے کے لیے نہیں بنی ہے. پاکستان کا جو ایک انداز ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایران کے خلاف کیوں کریں گے. جب اس روز بھی جا کے جب ایران کے اب کچھ صدر جو بھی ٹرمپ جیسا صدر یہ کہے جی, کہ ایران کے بارے میں یہ بڑی گہری سوچ رکھتے ہیں, ان کو زیادہ پتہ ہے, تو اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کیا کہا ہوگا انہوں نے. کہا ہوگا کہ بھائی یہاں پر ہم نہیں مداخلت کریں گے, نہ آپ کو کرنا چاہیے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں, امریکہ کو چاہیے کہ اس معاملے میں کوئی رجوع کرے اور ایران پر حملہ نہ کرے, اس کو بلٹ دیں. واشنگٹن کتنا سن لے گا؟ ریاض کا اتنا اثر ہوگا؟ تو زین صاحب یہ جب آپ بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے ان کے تعلقات ہے, تو یو اے کا اثر پڑے گا. اور یو اے جو اگر وہ کہے گا کہ بھائی نہیں کرو ہمارے علاقے کے اندر یہ, تو لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اگر کچھ ہو بھی گیا تو پورا علاقہ امریکہ کا جو سیٹ اپ ہے یہاں پر وہ سب تباہ ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ پھر تیسری عالمی جنگ باقاعدہ مطلب شروع ہو جائے گی, پھر یہ ہوگا ابتدا ہو جائے گی. ہاں ابتدا ہو جائے گی. وہ تو کہہ رہے ہیں 27 میں جا کر مکمل ہوگی. اس کا جو پیٹرن ہوگا, پیٹرن کا بننا شروع ہو جائے گا. بہت ساری پیٹرن میں کیا ہوتا ہے, ایک رنگ آ گیا, دوسرا آ گیا, تیسرا آ گیا, چوتھا آ گیا, 5 آ گیا, تو ایک رنگ تو یہ آ جائے گا ایران والا. ایک تو وینزویلا کا آ گیا, پھر گرین لینڈ ہے, گرین لینڈ کا بھی. گرین لینڈ کی بات کر لو پہلے تو. جی وہ گرین لینڈ پہ آ جائیں گے. جی تو ابھی پہلے ان کے ہنگامہ آرائی جو ہو رہی تھی ان کے یہاں, بھائی ہنگامہ آرائی تو ان کے آج ان کے جو سربراہ ہیں جی انہوں نے کنٹرول تو اچھا قابو کر لیا ہے. جی تیران میں امن ہو گیا پورے ملک میں. انہوں نے کہا, اور پھر یہ بات انہوں نے یہ کہا کہ یہ بڑے طریقے سے یہاں پر آدمی باہر کے لوگ لائے گئے ہیں جی, اور وہ ہنگامہ آرائی کر رہے ہیں, اور جو انہوں نے پکڑ بھی لیے ہیں بہت سے لوگوں کو. اس میں ان کو دوست ملکوں نے مدد بھی دی, وہ نیٹ ورکنگ اس کا. بھائی ہم نہیں کرنا چاہتے, ہم نے دوست ملکوں کی بات ہو رہی ہے, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو چاہے ہمارے لوگوں چاہے وہ دوست ملکوں نے, انہوں نے کہا دوست ملکوں نے مدد کی. اچھا خیر وہ نیٹ ورک انہوں نے پکڑا. اچھا پھر اس کے بعد ان کے ملک میں مظاہرہ ہوا حکومت کی حمایت ہوا, بڑا وہ لاکھوں لوگ ہیں. وہ میں چاہتا ہوں ایک کلپ ہم اپنے ناظرین کو دکھا دیتے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہوئے ہیں مختلف شہروں کا. یہ ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت میں ایران کے خلاف حملے کے مخالف ہیں. جی کوئی بھی قسم ہو, کوئی سائبر ہو, کوئی بھی ہو, ہم نہیں ہونا چاہتے. ہماری سب پہلی بات تو یہ کاش ہمارے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ ہم اس کو روک سکتے ہیں, اس لیے کہ وہ ہماری سرحدوں سے ملا ہوا. اگر آج میں اگر یہ اسرائیلی آ گئے تو ہماری سرحدیں محفوظ نہیں ہوں گی بلوچستان والی. تو بلوچستان سے لے کر پوری بلوچستان کا جو پورا علاقہ ہے وہ سارا ہمارا مصیبت میں آ جائیں گا. جی جی تو یہ دکھاتے ہیں کلپ. جی دکھاتے ہیں. بیٹے صاحب ایک اور بات ہے, دیکھیں یہ جو اتنے لوگ بڑی تعداد میں حکومت کی حمایت کر رہے ہیں,
تو کچھ لوگ مظاہرہ بھی کر رہے تھے ظاہر حکومت کے خلاف بھی. نہیں، دونوں طرف کی بات ہو سکتی ہے کہ جو مظاہرہ کرتا ہے اس سے لوگ دب جاتے ہیں. جی. ایک فضا بن جاتی ہے ان کی کتابیں، وہ تعداد میں کم ہوتے ہیں. ہمیشہ یہ ہوتا ہے. جب ایوب کے خلاف انہوں نے امریکہ نے کیا تھا، یہی طریقہ کیا تھا جو کہ جنوبی امریکہ میں کر رہے ہیں. جی. ایک بالکل بغاوت کروائی تھی نا، جو چلی تھا یا کون سا ملک تھا، اس میں کرائی تھی انہوں نے. تو وہاں کے اس کو نکالنا تھا، اس میں کہا تھا کہ عوامی بغاوت کرا دی تھی. تو ہمارے ایوب صاحب کے خلاف جو ایوب کے خلاف جو بغاوت کرائی تھی، جو فرینڈ ماسٹر نے کتاب لکھی، تو اس وقت بھی یہ تھا. تو ہم نے حیدرآباد میں ایوب کے بعد میں جلوس نکالا تھا 2 لاکھ کا. اس وقت حیدرآباد میں 2 لاکھ کا جلوس بہت بڑی بات ہوتی ہے بھائی، چھوٹا شہر ہے. چونکہ وہ جو مظاہرہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ 2 گاڑی جلا دی، 2 دکانوں کو نقصان ہو جاتا، تو اس سے دہشت پھیل جاتی ہے. تو اب یہ تو ایک آدمی جو پورے ملک سے، اگر اسرائیلیز آئے ہیں یا دوسرے ملکوں کے لوگ آئے ہیں، وہ وہاں گئے ہیں، انہوں نے باقاعدہ ٹریننگ لے کے آئے ہیں. وہ ٹرین لوگ ہوں گے، ایک قسم کے وہ اسنائپرز ہیں، سلیپنگ سیل ہیں. وہ آپ نے آگے جا گلا کاٹ رہے ہیں، فائر مار رہے ہیں، مسجد کو اڑا رہے ہیں، مسجد جلا رہے ہیں، مسجد جلا رہے ہیں. کوئی کرتا ہے مسلمان. ہاں. اچھا، رضا شاہ پہلوی کے بھی اگر لوگ ہیں تو اس کے بھی، رضا شاہ پہلوی کا تو کیونکہ اب یہ ہے کہ اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے. مطلب اس کے افسوس ہے کہ رضا شاہ پہلوی کو ہٹانے میں اس وقت تو یہ بات ہو گئی تھی نا کہ اسرائیل کے خلاف ہو گیا تھا. وہ باتیں اسرائیل کے خلاف تو نہیں ہوا تھا، اسرائیل کے خلاف رضا شاہ پہلے باتیں کرنے لگ گیا تھا. تو انہوں نے کہا صاحب یہ ہمارے ناقابل برداشت ہے. پھر جو انہوں نے بھی کیا ہو، لیکن بہرحال یہ تھا کہ اس زمانے میں سافٹ کارنر تھا. لیکن جب اس میں ایرانیوں نے اس پر ان کو امریکہ نے اس پہ قبضہ کیا تھا، تو اس وقت جو ہے وہ یہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. اور ان کے جہاز وہاں پر جو آواز کے علاقے کے اندر غائب ہو گئے تھے. ایسا طوفان آیا کہ سب اڑ گئے وہاں پر، اور پھر انہوں نے واپس بلایا. وہ پہلوی خاندان نہیں سمجھ رہا کہ ہم بڑے مقبول ہیں ایران میں. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ کچھ لوگ تو ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں، آزاد خیال لوگ ہیں. جی بھائی وہاں پر ایک بات بتا دیں کہ دنیا میں اسرائیل کے بعد جو سب سے بڑی آبادی ہے یہودیوں کی، وہ ایران میں رہتی ہے. جی. اور ایران کو جو ہے کافی یہودیوں کو ایران نے بڑی مدد کی پہلے کے بادشاہوں نے. تو لیکن بات یہ کہ یہ کسی کے احسان تو مانتے نہیں ہیں. وہ جب اللہ نے اتنا کام کیا اس کا نہیں مانا. اللہ نے اتنے پہ ان پہ احسان کیا، کتنے عذاب آئے ان کے. جی. مکڑیوں کا علاج ان پہ آیا، خون کا عذاب اس پہ آیا، ان کے پہ آیا، دیمک کا عذاب ان پہ آیا، کیا کیا عذاب ان کے پر آئے ہیں. وہ کہہ رہا ہے امریکہ، وہ تو ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو ضرورت ہے گرین لینڈ کی. بھائی دیکھو کھلے عام اصل بات یہ ہے کہ گرین لینڈ کی سرحدیں ملتی ہیں رشیا سے. جی. اور ان کی آبادی بہت تھوڑی ہے. وہ چھوٹا سا ایک چھوٹا ملک ہے. ہاں. اب ان کے وزیر خارجہ جا کر، جو خاتون وزیر خارجہ تھی، وہ جو ڈنمارک کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کے ساتھ جا کر جے ڈی وینس سے ملے ہیں، نائب صدر امریکہ سے ملے ہیں. جی. اور ساتھ ساتھ میں مارکو روبیو سے ملے ہیں. ان سے کہا کہ بھائی آپ یہ ہمارے ساتھ نہ کرو. تو انہوں نے کہا تھا وہ لوگ راضی نہیں ہو رہے ہیں، ڈٹر نہیں ہو رہے ہیں، ہماری اس بات کے ماننے کو تیار نہیں ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ہم پہ قبضہ ہی کریں گے. اب وہ یہ کہتا ہے، ایک تو فائدہ اس کو یہ ہے کہ وہاں پر وہ اسلحہ کا تو بہانہ ہے، لیکن اسٹریٹجک پوزیشن اس کی یہ ہے کہ اگر وہ یہ گرین لینڈ پہ قبضہ کر لیتا ہے وہ، تو روس سے اس کی سرحدیں مل جائیں گے امریکہ کے. اور وہ یہی چاہتا ہے. اب وہ جب بھی وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے نہیں کیا تو چین پہ قبضہ کر لے گا یا روس قبضہ کر لے گا. تو چین نے تو خواف کر دیا کہ بھائی آپ بتائیے کہ ہم کہاں، آپ کا گرین لینڈ کہاں، ہم تو قبضہ نہیں کریں گے. جی. لیکن روس نے ابھی خاموش بیٹھا. تو روس کو تو بڑا چکمہ دیا، ایسی پھینٹی لگائی ہے روس کو کہ اس نے دھوکہ دے کر ان کو یہ کہا کہ صاحب دیکھو کتنا بڑا ابال پیدا کیا وہاں پر ایک چائے کی پیالی میں. میں برطانیہ سے لڑائی کر لی میں نے، صاحب نیٹو ختم کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں کر رہا. تو سب سے کام لے رہا ہے اور ہر ایک کو بھرا دے رکھا، ہر ایک کو چڑھا رہا ہے، ہر ایک کو ہمیں بھی چڑھا رہا ہے. کیا ہو رہا ہے ذہن صاحب؟ جو میں نے جب وہ کتاب کو دوبارہ پڑھی ہے اس کے گرینڈ چیس بورڈ کی بزنس کی جو ہے، جی، جو بزنس کی امریکہ کے سلامتی امور کے جو وزیر تھے، جی، بشیر تھے، بشیر ایڈوائزر تھے. جی ہاں، وہ بہت بڑا ان کا دانشور تھا. اس نے کتاب لکھی دی گرینڈ چیس بورڈ 1989 میں. جیسے ہی وہ روس کو ہم نے شکست دی ہے افغانستان میں، جی، USSR کو، روس کو نہیں، ایسے USSR کو. جی. تو اس کے بعد میں انہوں نے کتاب لکھی کہ اب ہم یہ ہو گئے ہیں، اب ہم ساری طاقت ہم لے کے محور لے گئے ہیں امریکہ میں. تو اس نے لکھا کہ یہ دنیا میں ہم کسی بھی ملک کو، اس نے کہا کہ 5 یہ ممالک جو ہیں جو ہمارے خطرہ ہیں، اس میں روس ہے، چین ہے، ایران ہے، اس میں فرانس ہے، اس کے اندر انڈیا ہے. تو یہ جو 7 ملکوں کی فہرست بنائی تھی انہوں نے،
اس میں ہمارا نام نہیں تھا، انڈیا کا نام تھا. تو جب بھی ٹرمپ صاحب اس کو انڈیا کو ہٹ کر رہے ہیں، یعنی جو بہت سے لوگوں کو یہ نہیں اندازہ ہے، لیکن جو کہتا ہے یہ جو ملک ہوئے ہیں جو ہمیں آئندہ چل کر یورپ جو آئندہ چل کے ہمیں ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، ہمارے بڑے سے اس کو روکنے کے لیے ہم ہر ایک کام کریں گے. تو اب انڈیا کو جو کچھ رکاوٹ کر رہی ہے اپنی سے ٹرمپ نے ڈول ڈال دی ہے اس میں ان کے پانی کے اندر. وہ امریکی کمپنیز بھی ان کو ناپسندیدہ قرار دے رہی ہیں بھارتیوں کو. ہاں نام دے رہی ہے، لیکن پہلے مرتبہ یہ ہوا کہ اس کو ان کی شہریوں کے ساتھ میں امیگریشن والا سلوک ہمارے ساتھ نہیں کیا جو ہمارے ساتھ کر دیا. جی اتنے سارے ملکوں کو کیا، چین کو کیا ہے، تھائی لینڈ کو کیا ہے، سارے ملکوں کو کر دیا. تو گرین لینڈ والا معاملہ دیکھیں، وہ گرین لینڈ کے جو ہے آبادی ہے اس میں ایک تو آپ کے پاس وہاں پر وہ منرلس ہیں جی جو نایاب منرل کہلاتے ہیں. دوسرا وہاں پر وہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. تو وہ شمالی قطب شمالی ہے وہ. پھر وہ بیچارے وہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم تو آزاد رہنا چاہتے ہیں، خود مختار. اس سے کیا ہوگا؟ آپ بھائی آپ کے پاس کچھ فوج نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو جیسے نہ ڈنمارک کے پاس نہ ان کے پاس. وینزویلا کا کیا حال کیا، تو ایسے آپ کے بھی آئیں گے. آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہے، آلریڈی ان کا وہاں پر اڈا موجود ہے گرین لینڈ میں. جی تو بس وہیں سے جا کے قبضہ کر لیں گے. جی اچھا پھر آپ آ جائیں وینزویلا کا ذکر کر لیں. وہ تیل کی پہلی کھیپ تو انہوں نے فروخت کر دی امریکیوں نے $500 ملین کی. بھائی اس نے یہی کہا تھا کہ میں خریدوں گا اور میں یہاں بیچوں گا، لیکن اپنی پرائس پہ بیچوں گا جو یہاں پہ بکتی ہے اسی پہ بیچوں گا. جی تو وہ پیسے تو سارے امریکہ کے پاس جا رہے ہیں. امریکہ کے پاس وہ کہا میں رکھوں گا، اس کے حساب کتاب میں آپ عوام امریکی عوام اور وینزویلا کے عوام پر خرچ کروں گا. جی یہ کہہ رہا ہے وہ، میں لیکن کنٹرول میں کروں گا. یعنی وہ آپ کے جو سسٹم ہے اس میں نہیں آ رہا، جو کانگریس کے پاس نہیں آ رہا پیسے. وہ ڈائریکٹ کہتا میں، اور پھر یہ بھی کہہ دیا اس نے کہ میں امریکہ کا بھی صدر ہوں، وینزویلا کا بھی صدر ہوں، دو کا صدر ہوں میں. جی ایسا پوری دنیا کے. اب تھوڑی دیر میں گرین لینڈ کا بھی بن جائے گا. جی کہتا ہے میں 3 کا صدر ہوں. بڑا شوق ہے اس کو. تو خیر یہ وینزویلا والا معاملہ تو پھر میرے خیال سے دب ہی کیا آپ. اب تو کیا قبضہ کر لیا، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ مطلب قبضہ تو کر لیا، لیکن آپ نے ایک اقوام متحدہ بنائی بھی ہے. لیکن وہ سب اقوام متحدہ آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے. جی آپ کو بسا کے رکھا ہو. اب جب انڈیا نہیں مان رہا، اسرائیل نہیں مان رہا، امریکہ نہیں مان رہا، کیا کر لیں گے آپ؟ یا کچھ بھی نہیں کر سکتے. بس وہی ہوگا جو امریکہ چاہتا ہے. ہاں بس جو طاقتور ہے. جی تو پھر آ جائیں اگلے موضوع پہ. نہیں ابھی اس کو تو پورا کریں نا بھائی. جی کر لیں، آپ ختم کر لیں. اور ابھی جو یہ معاملہ ہے اس میں بہرحال چین کو بھی یہ فیصلہ اپنا نظرثانی کرنا پڑے گا کہ 2030 سے پہلے باہر نہیں نکلیں گے. جی لیکن سوال یہ ہے کہ چین اور روس مل کر کام نہیں کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک بڑے مسئلہ ہے. چین اور روس ہر ایک دونوں ملک چاہتے ہیں کہ ہم بھی بڑھیں گے. بھائی آپ اگر آپ فرض کر لیجئے کہ جب امریکہ کی طاقت ختم ہو جائے تو پھر دونوں آپس میں لڑ لینا. مزید بات کریں گے اس سے، دوسرے موضوعات ہیں ہمارے پاس. میرے ناظرین مقصدہ وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں. بردہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب اب ذرا اپنے فیلڈ مارشل صاحب کی بات کر لیں. امریکہ سے اچھا معاہدہ ہوا ہے ہمارا. مارشل صاحب بہت مقبول ہیں جی ساری دنیا میں ان کا. دیکھیے ایک تو بات یہ ہے زیر صاحب کہ آپ کے پاس آلموسٹ جو ہے 10-15 ملکوں نے آپ سے JF سینڈر لینے کا فیصلہ کیا. جی اور ہمارے جو ہمارے جو پروڈکشن کے وزیر ہیں، ابھی تک ان کا نام نہیں سنا آپ نے، ڈیفینس پروڈکشن کے جو وزیر ہیں، جی وہ انہوں کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ہم ترکی سے، انڈونیشیا سے اور ابھی تک جو جن ممالک کو ہم نے دیا ہے، نائجیریا کو دے دیا ہے، اور ہم نے آذربائیجان کو دیا ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے ہیں وہ ترکی ہے، سعودی عرب ہے، آپ کا بھلا ہو سوڈان نے لے لیے مانگے ہیں آپ سے، لیبیا نے مانگے ہیں، انڈونیشیا نے مانگے ہیں، جی اور دوسرے ملکوں نے مانگے ہیں جس کو وہ نام نہیں بتا رہے ہیں. اس طرح سے ہماری جو پوزیشن ہے اس کے علاوہ جو دنیا بھر میں پاک بھارت جنگ میں جو چین نے جو ایک اعلان کیا ہے. اس سے پہلے اس پہ بات کر لینا. یہ جو ہمارے آرمی چیف ہمارے اچھا آپ غلط ہے ورلڈ لبرٹی میں فرانس میں. جی جی تو وہ انہوں نے آج ملاقات کی ہے، کل جو ایک معاہدہ کر لیا ہے جی حکومت کے ساتھ میں. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ صاحب آپ یہ جو آپ یہ جو ڈیجیٹل جو ہے وہ بھی استعمال کریں گے آئندہ. جی جو پلیٹ فارم بنا لیں گے اس کا. تو یہ جو ان کا تھا فنڈ ٹیک فرم کے CEO ذکر وٹکوف نے کی ملاقات میں بین الاقوامی نے کہا گروپوں کی پاکستان میں ابھرتی معاشی صورتحال میں دلچسپی مظہر ہے. اس پر کہنا ہے کہ یہ ملاقات پاکستان کی فنڈ ٹیک صلاحیت پر عالمی اعتماد بڑھنے کو ظاہر کرتا ہے. اس ملاقات کا مقصد کراس بارڈر ڈیجیٹل فائنانس اور مضبوط مالی شمولیت ہے. ISPR نے بتایا کہ وفد کے سربراہ نے جدید ٹیکنالوجی اپنانے کی پاکستان کی قیادت کی کوششوں کو سراہا
وفد نے پاکستان کی قیادت صلاحیت کے مکمل امکانات کو محسوس کرنے کی کوشش کی بھی تعریف کی. جی. فیلڈ مارشل صاحب نے وفد کے خیالات کے تبادلے کا خیر مقدم کیا اور پاکستان کے اقتصادی استحکام، سرمایہ کاروں کا اعتماد اور قومی ترقی میں ذمہ داری، نجی شعبے کی شرکت کے لیے سازگار ماحول بنانے کی عزم پر زور دیا. واضح ہے کہ بدھ کو یعنی 2 روز پہلے پاکستان اور ورلڈ لبرٹی فائنینشیل کے درمیان ڈیجیٹل ادائیگیوں کی جدت کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے. تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور چیئرمین پاکستان ورچوئل اثاثہ جات ریگولر اتھارٹی اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی. جی. تو یہ تو ہو گیا، ہم نے آپ ایک قسم کا جو مطلب ایک اچھا پاکستان کی اکنامی جو ڈیجیٹلائز ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا. اعتماد ہو رہا ہے نا کہ پاکستان میں اپنی کرنسی بھی بدل رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی کرنسی بھی لائیں گے، تھوڑا سا اس میں پلاسٹک اور ڈیجیٹل اس کو بھی شامل کریں گے جی آئندہ کے اس کے اندر. وہ ڈیجیٹل پہ زیادہ ہوا ہے، بٹ کوائن وغیرہ پہ زیادہ بٹ کوائن کریں گے. اچھا جی، آپ یہ دوسری بات کر لیں. جی. اب یہ JTNC کے لیے جو چائنا نے کہا، JTNC کی بات یہ تھی کہ انہوں نے انڈیا کا نام نہیں لیا. جی. کہنے کا جب 2025 میں جو ہے پاکستان چائنا کی جو ٹیکنالوجی تھی اس نے بہت کام کیے، بہت تیار کرا ہے. تیاروں کا نام بھی لیا، کیونکہ جو میں نے 9 کا کہتا ہوں تو ہمارے جو 9 کے تو ہمارے پاس ڈیجیٹل سگنیچر موجود ہیں. جی. لیکن 8 کے تو اب ٹرمپ مانتا ہے اور انڈیا کو دھمکی بھی دیتا ہے کہ تمہارا حال وہی کریں گے جو پاکستان نے کیا تھا. یہ بتا رہا ہے اس کو بار بار. تو اب انہوں نے یہ بات یہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو بزنس کے طریقے پہ استعمال کیا ہے. گریسفلی بات کی ہے جی کہ JTNC کی ٹیکنالوجی بہت کامیاب ہوئی اور جہاں اس نے بہت سے طیاروں کو گرایا، انڈیا کا نام نہیں لیا اس نے. اور وہ کہتا ہے کہ چیزیں ادارے کے مطابق یہ طیارہ جدید ریڈار ایوانکس یعنی جو الیکٹرانک جو سسٹم ہے اس کے جی اور ہتھیاروں سے لیس ہے. اور اس کی برآمدی کا کارکردگی سے یہ واضح ہوتا ہے برآمد کارکردگی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ چینی جنگی جہاز سامان نہ صرف قابل بھروسہ ہے بلکہ بین الاقوامی مارکیٹ میں اپنی نوعیت کے دیگر طیاروں کے مقابلے مضبوط مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جی. چینی حکام کے مطابق JTNC کی جنگی کامیابی نہ صرف تیاری کی عملی افادیت کا ثبوت ہے بلکہ اس سے دیگر چینی دفاعی مصنوعات کی عالمی منڈیوں کی تک رسائی بھی مدد ملے گی. خیر ہے، پاکستان کی مسلح افواج نے مئی کی جھڑپ کے فوری بعد پر رفال سمیت انڈیا کے 6 طیارے مار گرانے کا اعلان کیا تھا. تاہم نومبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے وزیر شہباز سے 7 طیاروں کا اور بعد میں یہ 8 سیپٹمبر نے اس کو کہا کہ 8 طیاروں کا رہائی کر چکے ہیں. جبکہ انڈین کی فوج کے سربراہ جنرل انیل چوہان نے گزشتہ سال سنگاپور میں بھی اپنے طیارے. اور پھر اب جو ان کا جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے اس نے یہ بات کہی کہ جب یہ ایک بہت اہم بات ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں آج پہلی مرتبہ جی کہ اسرائیل کا انڈیا کا ایک جو سیٹلائٹ ہے وہ فضا میں تیسرے مرحلے میں تباہ ہو گیا. اس پہ کئی درجنوں 36 قریب اور بھی سیٹلائٹ لے کے جا رہا تھا. اور وہ یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان کو وہ ایک قسم کا پاکستان کو کنٹرول کرنے کا ایک ذریعہ ہو سکتا تھا. لیکن دو اسٹیج تو وہ خوب اچھے سے چلا. تیسرے اسٹیج پہ جا کے وہ پھٹ گیا اور وہ پھر ڈائریکشن میں جا کر اس کے سیٹلائٹ جو تھے پتہ نہیں مختلف ڈائریکشن میں چلے گئے. اب یہ بحث چل پڑی کہ یہ کیوں ہوا. یہ دوسری دفعہ ہوا. ایک سال پہلے بھی ایسا واقعہ ہو چکا ہے جی کہ وہ نہیں پہنچ سکا ہے. تو یہ دوسرا بھی ہوا. یہ اس میں ان کے بہت 1 ٹریلین کے قریب جو ہے، اب ٹریلین تو نہیں ہے لیکن ہاں کوئی 800-900 بلین روپے کے قریب اس کا نقصان ہو گیا. تو اب بات یہ تھی کہ یہ کیوں ہوا. یہ ایک بڑی خوفناک بات تھی. اب اس کے فوری بعد میں اس بات کو بڑی چالاکی کے ساتھ میں انہوں نے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی ہے. جو ان کے چیف آف آرمی جو ہیں ڈیفینس اسٹاف جو ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے آرم فورسز کے جو سربراہ ہیں انہوں نے کہا پاکستان ہمارے جہازوں کو کہ پاکستان کو یہ معلوم تھا کہ ہمارے جہاز کہاں ہیں، کتنے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. یہ بات تو ہم نے اس وقت مئی میں کہہ دی تھی کہ ہم اس وقت دیکھ رہے تھے ان کو جی ان کی حرکتیں کو دیکھ رہے تھے اور ان کو کہہ رہے تھے کہ اپنے جہاز کو پیچھے ہٹاؤ. ان کی گفتگو بھی سن رہے تھے. اب پہلی دفعہ انہوں نے تسلیم کیا جب ان کا یہ سیٹلائٹ بک ہوا. اب ان کا وہ آپ آئندہ اسٹیج کے اوپر وہ یہ کہیں گے کہ صاحب یہ پاکستان نے ہمارے سیٹلائٹ کو روکا. جی ابھی تو نہیں کہہ رہے ہیں لیکن یہ انہوں نے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ ہمارے جہازوں کو روک رہا ہے. تو اب مطلب یہ اپنے وزن اتارنے کے لیے شاید یہ بات کریں لیکن ہم چاہتے ہیں نہ کہیں تو اچھی بات ہے کیونکہ بین کے لیے بہتری ہے. اب وہ اپنے عوام کے لیے سب بات کریں عوام کے استعمال کے لیے. ایک اور بات ہم کہنا چاہتے ہیں جو آپ کے ایک نئی شام میں ایک نئی آزاد ریاست جو ہے دروز کی ریاست جو ہے
جی کہ دیکھو کہ وہاں پہ کافی بڑی تعداد ہے، 20-23% لوگ ہیں وہاں پہ، تو وہ اب ایسی کیا چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنیں گی اب؟ بھائی وہ چاہتا یہ نا کہ بے اثر ہونا ریاست ہے. نے کہا ہے کہ صاحب اگر یہ ہوا تو ہم اس کو اس کے ہم ضامن بن جائیں گے، اس کی حفاظت کے دروس کی. جی پروین سہانی کہتا ہے نا، پروین وہ کہتا ہے نا کہ ابھی پاکستان سے نہیں لڑ سکتے، چین سے کیا لڑو گے تم آؤٹ آف تمہاری رینج ہے. وہ کہتا ہے کہ پاکستان نے جو 2005 میں جھڑپ کے دوران بھارت کے 20 اور چین کے 4 فوجی ہلاک ہوئے تھے. یہی پہلے بھی معاملہ خراب ہو چکا ہے، پھر اب مزید بھی خطرہ ہے. اب یہ ہے کہ اب یہ وہ اروناچل پردیش کا ایک دوسرا معاملہ، جی وہ اس کو نام بھی بدل دیا، زان نگان کہتا ہے اس کو، جی زان نگار، وہ چین نے نام اس کا چینج کیا. نام بدل دیا. جنوبی تبت اور اس کو جنوبی تبت کا حصہ قرار دیتا ہے. تو وہاں پر اصل تو جب کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں کر رہے ہیں، تو ہم نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ چین کی اور انڈیا کی لڑائی ہے ہم سے زیادہ گہری ہے اور بہت طویل اس کے فاصلے کی ہے. ہماری تو کشمیر پہ صرف، اور ان کی لڑائی تو وہاں سے اروناچل پردیش شروع ہوتی ہے، تبت سے شروع ہوتی ہے اور یہاں تک آتی ہے، لداخ تک. جی تو ہماری تو کوئی 1300-1400 کلومیٹر کی ہے، ہماری تو چھوٹا سا علاقہ ہے. میرے ساتھ وقت ختم ہوا پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.